آج کے اس کے سارے مسلمانوں کو جب دوزخ میں جھونکا جائے گا تو اس سے دوزخ کا داروغہ پوچھے گا کہ بھئی الم یاتکم نذیر، کیا کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہ آیا تو تھا لیکن ہم نے اس کو اپنے عمل سے جھٹلا دیا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی۔ اب قرآن ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے؟ یہی سلوک ہے۔ مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ، کوئی ہدایت کے لیے تو کوئی چیز، یہ تو تلاوت کے لیے ہے۔ بیگم صاحبہ شوہر سے ناراض ہیں اور تلاوت کر رہی ہیں قرآن کی تلاوت، یا شوہر بیوی کو دبا رہا ہے اور پھر وہ نماز کو بھی جا رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات تو یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور اس سلسلے میں یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یعنی یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ انسان جو بھی زندگی گزار رہا ہے وہ ایک یقین کے تحت ہی گزار رہا ہے، اور بغیر یقین کے ہم کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ یہ ایک عام بات ہے، انسان جو کام بھی کرتا ہے تو یعنی بنیادی طور پہ ایک بات آپ نوٹ کر لیں کہ جو اب مثال کے طور پہ میں نے ابھی پانی پیا ہے تو مجھے یقین تھا کہ مجھے پانی کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو میں نے منگوایا پانی یا پی لیا۔ تو اسی طرح آپ جو بھی کام بھی کرتے ہیں، بچے کو تعلیم دلواتے ہیں، اپنے لیے گھر بناتے ہیں، اپنی شادی کرتے ہیں، یا جو بھی آپ کام کرتے ہیں، اب سردیاں آ گئی ہیں، لوگ گرم کپڑے پہن رہے ہیں تو ان کو یقین ہے کہ یہ گرم کپڑے مجھے سردی سے بچائیں گے۔ یہ ایک عام سی بات ہے۔ آپ عام طور پہ جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، اور کوئی دعوت کرتے ہیں، کوئی خوشی کا موقع ہے تو آپ کا یقین ہے کہ بھئی اس پہ تو دعوت ہونی چاہیے۔ تو ہر کام، مجھے کوئی کام آپ دنیا کا ایسا نہیں بتا سکتے جو آپ بغیر یقین کے کرتے ہیں۔ دنیا کی بات کر رہا ہوں، کوئی کام بھی۔ میں نے یہ اینک لگائی ہوئی، ایک ضرورت ہے اور یقین ہے کہ اینک لگاؤں گا تو کام چلے گا اور نہیں چلے گا۔ جو کام بھی ہمیں نظر آ رہا ہے دنیا میں، جو کام، وہ اس کی بنیاد کیا ہے؟ یقین۔ یہ چیلنج ہے میرا، کوئی کام آپ بغیر یقین کے نہیں کرتے۔ اچھا، اس میں اب پھر مسئلہ آ جاتا ہے انسان کا، کہ انسان کی تخلیق کس کے لیے کی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ظاہر ہے ہمارا خالق ہے، اور اسی نے ہمیں زندگی دی بھی اسی نے ہے، اور موت بھی ہمیں وہ دے گا۔ ایک مختصر زندگی ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے نا، کوئی شخص یہاں رہے گا نہیں، ہر شخص جو ہے اس کو موت آئے گی، تو ایک مختصر عرصہ ہے جتنا بھی ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، اس پہ ہم غور نہیں کرتے۔ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی میں کون ہوں۔ انسان کو اپنی حقیقت کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں کون ہوں، کیونکہ جب تک ایک چیز کے حقیقت کو آپ نہیں سمجھیں گے اس سے آپ کام بھی نہیں لے سکتے۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ کسی بھی چیز، یہ پین ہے، اس کی حقیقت اگر مجھے نہیں معلوم تو میں اسے لکھائی کا کام نہیں لوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کام کیا کام کرے گا۔ کوئی بھی چیز جب تک اس کی حقیقت سے، اس کے فائدے سے ہم آگاہ نہ ہوں تو اس سے ہم وہ کام نہیں لے سکتے۔ ایک عام سی بات ہے۔ تو اس میں زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بات یہ ہے، جس طرح وہ یقین کی بات ہے، اسی طرح یہ کہ آپ ایک چیز کی حقیقت کو سمجھیں، پھر آپ کو فائدہ معلوم ہوگا، جو مقصد معلوم ہوگا یا فائدہ، یعنی اس کی حقیقت کو سمجھیں، اس کے مقصد کو سمجھیں اور اس کے فائدے کو سمجھیں۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم تو یعنی اپنے بارے میں ہم دھوکے میں مبتلا ہیں کہ ہمارا وجود تو یہی ہے، یہ 5-6 فٹ کا انسان، میں مرد ہوں، میں عورت ہوں، لڑکا لڑکی، بڈھا بڈھی۔ آپ دیکھ لیں نا، جو بوڑھے ہو جاتے ہیں تھوڑا سا مایوس سے ہو جاتے ہیں کہ اب عمر رفتہ آ گئی ہے، جانے کی عمر۔ تو یہ ہماری نظر ایک دھوکہ، ایک ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ تو
جب آپ نے یہاں پر غلطی کر لی، اب یہ پہلی اینٹ جو ہے آپ سے ٹیڑھی لگ گئی، اب ساری زندگی جو اعمال کرتے رہیں گے وہ آپ ظاہر کے لیے کریں گے. تو یہ ہمارا مسئلہ ہے، معاشرے کا ایک مسئلہ ہے. تو حقیقت جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ بغیر مقصد کے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں بنائی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث بے فائدہ فضول بنایا ہے؟ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ بالکل ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضول بنایا ہے. آپ کی نظر دنیا تک رہ گئی ہے، یہی بس میں، یہ میری بیوی بچے، اور یہی میری وہ نیستی ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے. آپ کو تو اس کے بعد ایک اور زندگی، حقیقی زندگی میں جانا ہوگا، اور جو اصل زندگی ہے، اور وہاں پر آپ کی سوچ کے مطابق آپ سے سلوک ہوگا، جو سوچ آپ نے دنیا میں اپنائی تھی. تو یہ بات ہے، ذرا نوٹ کر لیں، یعنی ترتیب وار اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں. انسان جب تک اپنے ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہوگا یہ ناکام انسان ہے، یہ دوزخی ہے، یہ دوزخی ہے. اس کو اپنے فائدے کے نہیں پتہ چلے گا، یہ اپنے وجود سے، اپنی زندگی سے وہ کام تو نہیں لے گا جو اس کا کام ہے، بندگی. تو بندگی تو یہ سمجھے، اپنے آپ کو نہیں سمجھا، بندگی کیا کرے گا یہ؟ جو انسان ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہے اور ظاہر کو حقیقت سمجھ لیا ہے، یہ دوزخ میں جائے گا، پکا دوزخی ہے. یہ اس کا یقین ہی نہیں ہے، اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے، تو یہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان سکتا، یعنی اپنے رب کی صفات کو نہیں پہچان سکتا. صفات رب کی پہلی صفت جو ہے ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو وہ اس کلمے کو نہیں سمجھ پائے گا. آپ دیکھ لیں، لا الہ کا مطلب ہمیں نہیں معلوم، حقیقی مطلب تو ہمیں نہیں معلوم کیا ہے. اردو میں کیا ترجمہ ہے؟ عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے. اب عبادت تو آپ نے محدود کر دی ہے، نماز روزے تک بس. چور ہوگا وہ بھی نماز پڑھے گا، ڈاکو ہوگا وہ بھی دین میں کھڑا ہو جائے گا آ کے، یا روزے رکھے گا. کیوں؟ چور روزے نہیں رکھتے. تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. جو زندگی، جس نے ظاہر کا دھوکہ کھا لیا وہ دوزخ میں جائے گا سیدھا، چاہے وہ لاکھ کلمہ پڑھے، نمازیں پڑھے، جو کچھ بھی کرے، جنت نہیں جا سکتا. پہلے اپنے آپ کو جاننا ضروری ہے کہ میں کون ہوں، میرا خالق کون ہے، اس نے مجھے کیوں یہ زندگی دی ہے. تو دنیا کے لیے تو اس نے مجھے نہیں بنایا، میں نے زندگی دنیا کے لیے وقف کر دی ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کے ذہن میں صرف دنیا کے مسائل ہیں، خوشیاں بھی دنیا کی ہیں، غم بھی دنیا کے. تو یہ تو ایک بہت بڑی، میں یہی بات کہہ رہا ہوں، یقین محکم کیسے حاصل ہوگا، یہ ہمارا موضوع ہے نا. دیکھیں، یقین محکم تب حاصل ہوگا جب آپ اپنے بارے میں سوچنا شروع کریں گے کہ میں کون ہوں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا وہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچان پائے گا. اچھا، اس میں ایک مزے کی بات اور بھی ہے کہ ہمارا ایک غلطی اور بھی ہم کر رہے ہیں کہ دنیا میں آ کے ہم نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، اللہ کو بھلا دیا ہے. اللہ سے اس وقت ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. زبانی طور پہ ہے، اللہ کی قسم اور فلانے کی قسم، بس یہ بس زبانی طور پہ قسم بخدے اور قسم بخدے، اور کوئی ہم اپنے اللہ کو نہیں پہچانتے، یا اپنے یعنی وہ اللہ کو بھی نہیں پہچانتے. اور جو پوائنٹ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ہمارا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے اور دنیا کی یاد سے آباد ہے. اور اگر میں اور مناسب جملہ بولوں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے دل دنیا کی محبت سے آباد ہے اور اللہ کی محبت سے خالی ہے. آپ دیکھ لیں، اپنا احتساب کریں، اللہ کی محبت کیا ہے، کہاں ہے.
دنیا ہی کی محبت ہے، چاہت دنیا کی ہے، یہی چاہیے بس، پیسے ملتے رہیں اور سارے کام ہوتے رہیں، بچہ پڑھ لکھ جائیں، ایک اے سی بن جائے، ایک ڈی سی بن جائے، اے سی ڈی سی تو بجلی بھی ہوتی ہے نا تو بس یہ اسی تک ہمارے گھر بنا لیں اور عیش و آرام سے زندگی گزاریں، اور وہ پتہ نہیں عیش و آرام آپ کو حاصل بھی ہوگا، لیکن آپ کرتے تو رہتے ہیں نا کوشش۔ تو یہ ظاہر کا دھوکہ، یعنی دنیا کی محبت میں کہہ رہا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اپنا احتساب کریں، جب محبت دنیا آپ کے دل میں جگہ یعنی ہے، اگر ہے تو وہ تو بہت آسان ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کی پریشانیاں، آپ کے غم خوشی بس ساری بس ظاہر تک محدود ہے، ظاہر میں گم ہے۔ یہ کافر کی پہچان ہے کہ یہ ظاہر میں گم ہے، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ بس آپ اپنی بس یہی ہے، بس زندگی میری، پیسے ہیں نہیں ہیں، کام ہے نہیں ہے، روزگار ہے نہیں ہے، ساری آپ دیکھ لیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے آپ کو بھول کر زندگی گزاریں گے، اپنی حقیقت کو بھول کر زندگی گزاریں گے۔ آپ دیکھ لیں اس وقت کیا صورتحال ہے، اپنی حقیقت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے۔ جیب میں اگر 5,000 نوٹوں کی ایک گڈی رکھی ہوئی ہے، آپ بار بار اس پہ ہاتھ ماریں گے کہ بھئی کوئی جیب کترا تو نہیں میں پیش آ گیا، یا کوئی گھر میں کوئی نقدی رکھی ہے، یا کہیں آپ نے پیسے اماؤنٹ رکھی ہے، یا کوئی زیور رکھا ہے، تو آپ دن میں ایک مرتبہ دیکھیں گے اسے کھول کے کہ یہ بھئی یہاں 10 تولے سونا میں نے سونا کھلی الماری میں رکھا ہے، دیکھوں کوئی ماسی نے چکر تو نہیں چلا لیا۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ دیکھیں ہمیں یقین ہے ظاہر پر، یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا، دنیا کے ظاہر پر تو ہمیں یقین ہے، لیکن جو باطن ہے اس سے ہم غافل ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سوچ سمجھ سے کام نہیں لے رہے۔ دیکھیں دنیا میں بھی آپ جو بھی کام کریں فوراً آپ سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں۔ ایک آدمی کے 1 کروڑ پتی ہے، اس سے اگر کوئی 1 لاکھ روپے مانگے وہ سوچ سمجھ سے کام لے گا۔ کیا ہے بھائی، کیا ضرورت پڑ گئی، کیوں لے رہے ہو، کب دو گے، کیا ہوگا، کون سی تاریخ کو دیکھو، لکھت پڑھت کرو لکھت پڑھت، لیکن 100 سوال، بھائی تمہارے پاس پیسے ہیں، مستحق ہے، بس دے دو اس کو آنکھیں چھپا کے، قرض دو ہی نہیں، بس دے دو یار، جب ہو جائیں گے تو دے دینا، جائیں گے کہاں، وہ تو یقین ہے نہیں آخرت پہ۔ تو ویسی میں ایک بات کہہ رہا ہوں، دنیا میں ہر چیز میں ہم سوچ و فکر، آپ دیکھ لیں، شادی بچے کی کرنی ہے، سوچ و فکر، بچے کو اسکول میں کون سے اسکول میں داخل کرائیں، سوچ و فکر، گھر بنانا ہے کون سے علاقے میں بنائیں، سوچ و فکر، نوکری کون سی، تعلیم، اعلیٰ تعلیم بچے کو کون سی تعلیم، سوچ و فکر، کس چیز کا سکوپ ہے، ہر چیز کے بارے میں۔ آخرت کا معاملہ تو ایسا ہے کہ ہمیں اس پر یقین ہے نہیں، تو ہماری سوچ و فکر بھی نہیں ہے۔ آج کا مسلمان دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، آخرت پر اس کا یقین 0 ہے، ذرہ برابر نہیں ہے، یقین ذرہ برابر ہے ہی نہیں، ساری کام دنیا کے لیے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یقین ایسے نہیں حاصل ہوتا، یقین تب حاصل ہوگا جب آپ کسی سنانے والے کی بات کو سنیں کان لگا کے۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ ملک کی میں آیت آپ کو پڑھ کے سناتا رہتا ہوں۔ آج کے 2023 کے سارے مسلمانوں کو جب دوزخ میں جھونکا جائے گا تو اس سے دوزخ کا داروغہ پوچھے گا کہ بھئی الم یاتکم نذیر، کیا کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہا آیا تو تھا، لیکن ہم نے اس کو اپنے عمل سے جھٹلا دیا۔ وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی۔ اب قرآن ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے؟ یہی سلوک ہے، مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ، کوئی ہدایت کے لیے تو کوئی چیز، یہ تو تلاوت کے لیے ہے۔ بیگم صاحبہ شوہر سے ناراض ہیں اور تلاوت کر رہی ہیں قرآن کی تلاوت، یا شوہر بیوی کو دبا رہا ہے
اور پھر وہ نماز کو بھی جا رہا ہے، نماز کو بھی جا رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، اور بیوی پہ سلوک اچھا نہیں کر رہا. یہ ہمارا عام رویہ ہے، شوہر اور بیوی یہ ایک انسان کی میں بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں یقین محکم تو ایسے نہیں حاصل ہوگا. یقین محکم وہ آیت میں آپ کو پوری سنا دوں کہ اگر وہ مسلمان جو دوزخ میں جھونکے جائیں گے برائے نام مسلمان، یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ تو میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو عجیب لگے، لیکن یہ بھی آپ کو حدیث ہے کہ سب سے پہلے دوزخ میں 3 نیک کام کرنے والے مسلمانوں کو کے ذریعے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. اس میں ایک عالم ہوگا، اس میں ایک غنی ہوگا، وہ جو مال دن رات مال خرچ کرتا ہے، اس میں ایک شہید ہوگا. سب سے پہلے مسلمان جائے گا دوزخ میں، حدیث ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. تو بات یہ ہے کہ پھر وہ کہیں گے، ہم لوگ یہ کہیں گے لو کننا نسمع و نعقل، کاش کہ ہم کسی کی بات سن لیتے دل کے کانوں سے. آج تو ہم دل کے کانوں سے جہاں فائدے کی بات ہوتی ہے وہاں ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. بھئی وہ مکان بک رہا ہے، ایک شخص کے پاس پیسے ہیں، کوئی 2 آدمی بات کر رہے ہیں، وہ اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی وہ باہر جا رہا ہے، سارا سامان بیچ رہا ہے، ہمارے کان کھڑے ہو گئے. وہاں چپکے سے چلے جائے، بھئی کسی اور کو نہ بتانا، یہ آپس میں معاملہ کر لیتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے کام میں ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. آخرت کی باتوں میں اللہ نے جنت اور دوزخ کی ہمیں باتیں کی ہیں نا، ہمارے کان کھڑے ہوتے ہیں. ایک مذاق بنا لیا ہم نے. تو کان لگا کے، یعنی آپ یقین سے ایک شخص کی بات سنیں، اور وہ شخص ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور عقل سے کام لیں. تو یہ 2 کام اگر آپ نے نہ کیے تو آپ جہنمی ہیں، اور یہ دونوں کام ہم نہیں کر رہے. نہ عقل سے کام رہ رہے، نہ کسی کی بات کو سن رہے. ہر شخص کے ذہن میں دین کا اپنا ایک خاکہ ہے، اور وہ کہتا ہے بس میں ٹھیک ہوں اور یہ دوسرا غلط کہہ رہا ہے، یا اس کی فلاں فلاں بات، یہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کی ساری باتیں بیکار ہیں. مطلب کوئی ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ عمل اس کا ایسا ہے، میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے، یہ سب کلامی باتیں لوگ ہیں اس کے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے. یقین محکم آئے گا اس وقت جب ہم حاصل کرنا چاہیں گے. ہم تو یقین محکم کی، یہ تو ایک نئی سی بات ہے ہمارے لیے ایک نئی سی بات ہے. کسی کو کہو کہ بھئی تمہیں یقین محکم حاصل ہے، تو وہ کہے گا یار یہ تم کیا بات کر رہے ہو، میں دیکھو کلمہ پڑھ رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں، اور کیا ہوتا ہے یقین؟ نماز روزہ تو کر رہا ہوں، اور کیا یقین ہے؟ بیوہ کی مدد کر رہا ہوں، ضرورت مندوں کے کام آ رہا ہوں، اور بس یہ یقینی کی علامات تو ہے نا. تو بہرحال دیکھیں، یہ یقین اس وقت پیدا ہوگا جب آپ کرنا چاہیں گے. تو اس کے لیے پھر ایک صاحب یقین کو ڈھونڈیں. آخری جو جملے ہیں میرے وہ یہی ہیں کہ آپ، یہ کوئی سولو فلائٹ نہیں ہے، یہ کتابوں سے نہیں ہوگا کہ آپ تفسیریں پڑھ ڈالیں یا مدرسے میں 8 سال گزار دیں. درس نظامی سے یقین حاصل نہیں ہوگا آپ کو. ویسے ایک کھلی بات کر رہا ہوں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، جو بھی ہے اس کے بارے میں بات نہیں کر رہا، لیکن یقین والوں سے حاصل ہوگا. سچے لوگ جو صاحب یقین لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم سچے لوگوں کو ڈھونڈو اور ان کی صحبت میں رہو. کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کی صحبت میں رہو. تو صحبت پھر اثر کرتی ہے. ایک طلب کے ساتھ اگر ایک سچے آدمی کی صحبت میں بیٹھیں گے تو وہ صحبت اثر کرے گی. لیکن اگر ایک سچے شخص کی صحبت میں آپ بغیر یقین کے بیٹھیں گے تو آپ کی بے یقینی بڑھے گی، آپ کا شک بڑھے گا. یہ بھی بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں منافق لوگ نہیں تھے، نمازیں پڑھتے تھے. 300 لوگ میدان احد میں ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. حضور سے زیادہ کس کی صحبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو وہ اس نیت سے بیٹھے نہیں تھے کہ میں نے کچھ لینا ہے ان سے، یقین ہی نہیں تھا، پیغمبر پہ یقین نہیں تھا. تو یہ تو ایک سچے شخص، جو سچا شخص ہو، جو صاحب یقین ہو، تو آپ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک شخص کو تلاش کریں، اس کے ساتھ رہیں، اس کے ساتھ تعلق بنائیں، اس کی صحبت میں بیٹھیں، اور ایک جذبے کے ساتھ ایک یقین حاصل کرنے کے لیے، تو پھر وہ آپ کو یقین حاصل ہوگا، یقین محکم حاصل ہو جائے گا آپ کو.
لیکن یہ ایسی باتوں سے نہیں ہوگا یا نمازوں سے نہیں ہوگا آپ کو یقین. نمازوں سے، روزے سے اس سے یقین حاصل نہیں ہوتا. یہ تو بے یقینی کی باتیں ہیں ہماری ساری. ہمارے جو بھی ہم کام کر رہے ہیں یہ صرف روایات ہیں، معاشرے کا جبر ہے، آباء و اجداد کی تقلید ہے، اس کے علاوہ اس دین کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.